بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورہ معاہدہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 60/5, 60/6, 60/7 3 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. کیا فرمایا ہے رب العالمین ان آیات کے اندر؟ آئیے اس کا ترجمہ سنیں. آیت نمبر 60/5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ پہلے اللہ پر ایمان تو ان کا پہلے سے ہی تھا. یہود بھی اللہ کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں. نصارہ بھی اللہ کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں. کرسچن جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ از ون بولتے ہیں، گاڈ فادر بولتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مسئلہ تھا. اور وہ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے بہت سارے آیتوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہود اور نصارہ دونوں قومیں آخری نبی کے آنے کا بڑے بے قراری سے انتظار کر رہے تھے اور آپس میں کہتے بھی تھے کفار و مشرکین سے، ایک نبی آنے والے ہیں آخری، وہ نبی آنے کے بعد ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جہاد کریں گے، تم سے لڑیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ نے مبعوث کر ہی دیا، مکے کے اندر آپ پیدا ہو گئے اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور ان لوگوں تک جب دعوت پہنچی ہے تو یہ جو ہے ایمان لانے سے مکر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر بیٹھے. اس کی وجہ ایک تھی، یہود یہ کہتے کہ یہ نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے. یعنی یہود جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اسحاق جو دوسرے بیٹے ان کی اولاد میں سے، اور عرب جو لوگ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. تو اب یہاں پر ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. شیطان جو سب سے پہلے حاسد ہے، وہی حسد جس نے کیا تھا آدم علیہ السلام پر، اور حسد کی بنا پر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ٹال دیا تھا. سجدہ کرنے سے انکار جو کیا تھا وہ حسد کی بنا پر کیا تھا. تو بہرحال وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر اور آپ پر اللہ نے جو کتاب نازل کیا قرآن پر اگر ایمان لاتے تو ہم ضرور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. جو سابقہ ان سے جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی زیادتیں انہوں نے کی ہیں، ان تمام کو معاف کر دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے، مرنے کے بعد جنتوں میں داخل کرتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اکثر جو عیسائی جو ہیں وہ جو ہے کفر میں ہی، شرک میں کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. کفر کس طرح سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ کفر ہے. شرک کس طرح سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. تو کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے قرآن مجید کی، اگر اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرتے اور پھر نمازوں کی پابندی کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے یہ کھاتے پیتے. ان میں سے ہر ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، ان میں اکثر بد کردار ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو کتاب ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے نازل کی، انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی جس کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں، جو تمام طرح سے تحریف شدہ کتاب ہے، بہت ساری
باتیں ان سے نکال دی گئی، بہت ساری باتوں کو اس کے اندر انہوں نے جمع کر دیا، اور آج پوری دنیا کے اندر ایک بائبل نہیں ہے، الگ الگ ورشنس ہیں۔ امریکن بائبل الگ ہے، چائنیز بائبل الگ ہے، رشین بائبل الگ ہے، انڈین بائبل الگ ہے، اس کے اندر جو ہے اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے، تو اس طرح سے جو اللہ نے جو نازل کی تھی وہ کتاب نہیں ہے، تمام جو ہے تحریفات ہو چکی ہیں۔ بہرحال جو بھی اس وقت ان کے پاس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ کم سے کم اپنی تورات کا مطالعہ کر لیتے، کیونکہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کی نشانیاں صفات کو اللہ نے بیان کیا تھا، انجیل میں بھی یہ موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی جو ہے وہ تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے، اور پھر جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اوپر سے اور نیچے سے، یعنی خوب فراغت سے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا، یہ مفلسی کا شکار نہ ہوتے۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ آج اکثر امت مسلمہ جو مفلسی کا شکار ہے، کیوں ہے؟ نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن سے کوسوں دور، قرآن برسوں برس گزر جاتے ہیں، گھر میں توفیق نہیں ہوتی عورتوں کو اٹھا کر تلاوت کرنے کی۔ آج یہ ہر گھر کا حال ہے تقریباً، ہمارے گھر کا بھی تقریباً حال، ہمارے رشتے داروں کا، دوسروں پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، حال وہی ہے، حقیقت ہے۔ بتائیے آپ ہمارے گھروں میں کتنی عورتیں ہیں جو کم سے کم روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک مرتبہ ویکلی اٹھا کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں؟ ہے کوئی؟ قرآن سے کوسوں دو، گھر کے اندر ٹی وی آ گئی، قرآن کو بند کر دیا گیا، اور اس کو لپیٹ کر صندوق میں رکھ کے اتنا اونچا رکھ دیے کہ اگر کسی کے دل میں کبھی دایا پیدا بھی ہوا، چلو بھی قرآن پڑھ لیں گے، لیکن اتنی اوپر رہتی ہے، چھوڑو بھی بہت اوپر ہے۔ اور دوسری چیزیں پاکٹ کے اندر، موبائل پاکٹ کے اندر، ٹی وی لیپ ٹاپ سامنے، یہ آج ہمارا حال ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اکثر مسلمان مفلسی کا شکار ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو جو یہود و نصارہ نے کیا وہی آج امت مسلمہ نے کر بیٹھی، اور اس کا نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں ہر جماعت میں سے، ان میں سے یہود میں سے کچھ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ جو ہے ایمان لائے، یہودیوں میں سے بھی ایمان لائے، نصارہ میں سے بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثر لوگ جو ہے بد کردار ہیں، اکثر لوگ، اکثریت، کثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے اکثر لوگوں کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دغا بازی، دھوکہ دینا، سود کھانا، یہ جتنے بھی برے اعمال ہیں، گناہ ہیں جن کو اللہ نے روکا تھا، یہ اعمال اکثر ان کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تیسری آج جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، آیت نمبر 60 پر، 7 بڑی اہم آیت ہے۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی۔ کسے وارننگ دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو حق ہے، نبی کا بھی رب ہے وہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی جانب سے تم پر جو نازل ہوا ہے قرآن کی آیتیں، لوگوں تک اس کو پہنچائیے۔ بلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنا، پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول، تمہارے رب کی جانب سے تم پر جو اتارا گیا ہے قرآن کی شکل میں آیتیں اور احادیث کی شکل میں، ان کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگلا ٹکڑا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے آیتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، قرآن کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغامات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ غالباً یہ آیت ہمارے شیخ اللہ شریف فرید صاحب نے بھی کہا تھا، تم نے رسالت کا حق، نبوت کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اور یہی ہم پر بھی فٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے اللہ نے یہ جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا امت مسلمہ کو سونپا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھی، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی، اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، دوسروں تک پہنچاؤ میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت تو کیوں نہ ہو، ایک آیت کا تمہیں علم ہے، قل هو اللہ احد، آپ کو علم ہے، مجھے علم ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یہ علم ہے، یہ آیت مجھے معلوم ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔
اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو خیر امت جو اللہ نے ہم کو لقب دیا کنتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو، پھر جو ہے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور امت محمدیہ میں ہونے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، نبی کی امتی ہونے کے ہم قابل نہیں رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، آپ لوگوں کی چنتا مت کیجئے، لوگوں سے مت ڈریے کہ میں اگر جا کر ان کو قرآن بتاؤں گا، قرآن میں توحید کی باتیں آئیں گی، قرآن میں شرک کی مذمت آئے گی، قرآن میں بتوں کی عبادت کی بات آئے گی، تو آپ مت ڈریے ان سے۔ اللہ تعالیٰ دلاسا دیتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ ابھی ہمارے لیے ایک تازہ مثال ہے صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن پہلے سلف کی نہیں، آج کی تازہ مثال وہ ہمارے شیخ الیاس شرف الدین صاحب ہے نہیں بھائی؟ کلم کھلا جو ہے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ، جب بھی ڈیبیٹس ہوتے ہیں ٹی وی چینلز میں لاکھوں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کے چینلز میں جا کر اللہ کی توحید کی بات رکھتے ہیں، لوگ آؤ ایک رب کی عبادت کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کی طرف، کلم ڈنکے کی چوٹ کے اللہ حفاظت کر رہا ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے آج کے لیے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے اللہ کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں جتنا علم ہے، خاص سب سے پہلے توحید کے بارے میں ہم لوگوں کو پہنچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جان پہچان کے غیر مسلم جو لوگ ہیں، ورنہ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین ذلت دے گا اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے، آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے۔ یہی لوگ ہمارے، اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت کرے، جن کے درمیان ہم جی رہے ہیں رامپور کے اندر، جو غیر مسلمین ہیں، پڑوسی ہیں، دکان کے پاس رہتے ہیں، جو بھی جان پہچان کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ سے رابطہ ہے، تو یہی لوگ اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ بے شک ہم کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا ہم نے کی، تجھے ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں جہنم کے قابل ہم ہیں ہی، تو جہنم میں ہمیں ڈالے گئے، لیکن ان لوگوں کو بھی مت چھوڑنا، نام لے لے کر بولیں گے، اس عبد القادر کو مت چھوڑنا، یہ رام کوپم کی جامع مسجد میں امام تھا، یہ فلان تھے، یہ فلان تھے، کئی سال ہمارے درمیان زندگی انہوں نے بسر کی، تجارت کی باتیں ہوتی تھیں، شادیوں میں آتے تھے، ہم ان کی شادیوں میں جاتے تھے، لیکن کبھی بھی تیری توحید کے بارے میں، تیرے رسول کی رسالت کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا ارے میں نے قرآن میں کہا تھا نا کہ مجھ سے ڈرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا کام تک پہنچانا، گھچٹ کے لانا نہیں تھا مسجد کو، لا اکراہ فی الدین، تلوار رکھ کے ان کو ڈرانا نہیں تھا، ہمارا کام تک صرف پہنچانا۔ اس لیے پھر سے وہی میں ایک ہمارے جو دائی عالم تھے ان کا قول نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہا کرتے اکثر جب ٹریننگ دیتے ہیں دائیوں کو، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو، کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، تمہارے ہاتھ پر کتنے لوگ ایمان لائے، یہ نہیں پوچھے گا تم سے، اللہ یہ پوچھے گا تم نے کتنے لوگوں تک کلمے کو پہنچایا، یہ اللہ پوچھے گا۔ کلمہ پڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایمان قبول کروانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نبی کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو جو ہے کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، خود اپنے چچا کو، دو چچاؤں کو، ایک ابو لہب کو، ایک ابو طالب کو۔ ابو لہب دشمن ہو گیا، ابو طالب دوست رہے، مرتے دم تک دوست رہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے نبی آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، واللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے لوگوں تک کلمہ پہنچانا، کلمے کی دعوت پہنچانا، قرآن کے پیغامات کو پہنچانا، یہ اہم کام ہے۔ عبادت کے ساتھ دعوت کا کام گویا کہ امت مسلمہ پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو جو ہے اس کام کو لے کر اٹھنے کے اللہ میں توفیق دے۔ اللہ کی یقین، اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان رب